الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ خلاقنا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوانوں، اللہ رب العالمین بے نیاز مولا کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کے کائنات مجھ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کریم حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت پرعظیم عظمتوں شانوں والی گھڑی اور یہ لمحات ہیں، اور یہ ماہ مبارک ربیع ثانی کا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے دیکھا جائے تو اس مہینے کو مناسبت ہے حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی الشاہ سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے ساتھ۔ اللہ کے وہ برگزیدہ پیارے بندے ہیں کہ کمال ہی کمال ہے، جن کی شان کمال، جن کی عظمت کمال، جن کی رفعت کمال ہی کمال ہے، سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، اس نے کہا وہ نانا بھی عظمتوں والا، نواسا بھی عظمتوں والا، یعنی نانا نبی ہے، نواسا حضور غوث العالمین ہے، کہ نانا بھی عظمتوں والا، نواسا بھی عظمتوں والا۔ بھائی وہ کیسے نانا نواسا عظمتوں والا؟ انہوں نے کہا نانا ہے تو نبیوں کا امام، جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور نواسا یہ ہے کہ جسے امام الاولیاء کہا جاتا ہے۔ مناسبت دیکھیں، کہنے ہیں کہ انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، وہ رسولوں میں اعظم ہیں، یہ غوث اعظم ہیں۔ فرمایا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، غوث ثقلین ان کا نام ہے، اور میرے مصطفیٰ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام نبیوں کے لیے ثقلین، ساری کائنات کے لیے ثقلین ہیں۔ یہ اللہ نے مناسبتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عظمتوں شانوں والے یہ مہینہ، ان کو مناسبت ہے مہینے کو، اور ماشاءاللہ میرے خیال میں آج شاید 11ویں شریف بھی ہے غالباً، تو اس مناسبت سے بڑی خوبصورت، تو میرا ارادہ بنتا ہے کہ حضور غوث پاک کی شان ہی آپ لوگوں کو سنا دوں۔ خیر، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ والے، پھر ان کی عظمتیں اعلیٰ ہوتی ہیں، ان کی شانیں اعلیٰ ہوتی ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضور غوث العالمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی، جو مقام اور رفعت اللہ نے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ بس یعنی کہ یوں سمجھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بعد تو بس ہی ہو گئی ہے نا، وہ ولایت کی انتہا ہو گئی تھی، اس کے بعد جو بھی ولایت کے لیے ولی آتا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دسترخواں کا چنیدہ ہوتا ہے، ویسے کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، اس نے کہا
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ آپ لوگ بھی حضور غوث العالمین کی نعت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے غوث پاک کی تو وہ عظمت وہ شان ہے، آپ نے تو بڑی خوبصورت بات کر دی۔ آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف، مریدی لا تخف کہہ کے تسلیاں دیتے ہیں، وہ غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر وہ تسلیاں دیتے ہیں غلاموں کو۔ غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی کی وہ عظمت وہ شان وہ رفعت کہ کائنات کے اندر کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک میرے غوث پاک کا معتقد نہ بن جائے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں، فرمایا قدمی علی کل ولی اللہ علی رکبت کل ولی اللہ، فرمایا میرا گردن ہر ولی کی، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہاں جب اعلان فرمایا تو معین الدین اجمیری اجمیر میں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں حضور والا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا قدم ہمارے کندھوں پہ، فرمایا نہیں نہیں، میرا ایمان عقیدہ یہ کہتا ہے حضور آپ کا قدم مبارک میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ بڑی عظمتوں شانوں والی، لیکن اس وقت ایک ولی ایسا بھی تھا، ایک ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ میں اس قول کو نہیں مانتا، اس فرمان کو میں نہیں تسلیم کرتا۔ آؤ میرے غوث پاک کی شان تو دیکھو، اللہ نے جو نے عطا فرمایا انعام، وہ جنوں اللہ دے دے وے پیچھے کون ہے جڑا تانے مارے ودا، جے کو رب دے دے وے، اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگ ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یارو غوث آدم کائنات میں کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ان کی ماں دیکھو تو وہ بھی شرم و حیا کی پہ کر، ان کا باپ دیکھو وہ بھی صدق و صفا کا پہ کر۔ جب ماں عظمتوں والی، باپ عظمتوں والا، پھر جو پیدا ہونے والا وہ کیوں نہ غوث اعظم بنے؟ ماں بھی شرم و حیا والی۔ خیر میرے غوث پاک کے دور میں ایک ولی اللہ ایسا بھی تھا، اس نے کہا میں آپ کے قول کو نہیں مانتا، ان کا قدم جو ہے وہ میری گردن پر نہیں ہے، میں تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ نے پھر ایسا حال دکھایا کہ وہ ولا ولی وہ گمراہی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ادھر سے میرے غوث پاک وضو فرما رہے تھے، مرید تڑپ کے کہتے ہیں پالا او جڑا پیر ہے نجیم دے علاقے وچ رہن والا، سونا فرمایا جی ہاں رہنے والا حضور، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، گمراہی کی دلدل میں جا رہا ہے۔ میرے غوث پاک وضو کرنے کے لیے منہ پر پانی مارنا تھا، آپ نے ایسے پانی کا چھینٹا مارا، اس کے منہ پر وہاں جا پڑا تو تڑپ کے کہتا ہے میں مانتا ہوں میرا غوث ساری کائنات سے اعلیٰ
ایسے نہیں مانتا تھا، اس نے دیکھ کے مانا۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے تو مجھے وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا جو کائنات کے اندر کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ایک بار کا ایسا بھی ذکر آتا ہے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے میرے غوث پاک پیر جیلانی محبوب سبحانی، واعظ و نصیحت ہو رہا ہے، سامنے سے ایک بندہ گزرتا ہے جو مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، دین اسلام کو نہیں مانتا، یہودیت کو مانتا ہے۔ سامنے سے گزرا، جب میرے غوث پاک کے اس فرمان کو سنا کہ میرے غوث پاک نے فرمایا اوے مریدو، میرا نانا نبی لامکان پہ یوں گیا یوں واپس آیا، میرا نانا نبی لامکان پہ یوں گیا یوں واپس آیا، یوں گیا یوں واپس آیا۔ ایک لمحے میں میرا نانا نبی اوپر بھی گیا نیچے بھی آیا۔ آپ نے فرمایا جب میرا نانا نبی لامکان پہ پہنچا، ادھر میرے غوث پاک سنا رہے ہیں، ادھر سے یہودی گزر رہا ہے، اس نے کہا یہ اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں ہوں، میں اسے تسلیم خم نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا، میرے غوث پاک نے فرمایا اوے میرا نام بھی عبد القادر نہیں، جے تجھے نہ منوایا کہ میرا نانا کیسے گیا کیسے آیا۔ میرا نام بھی عبد القادر نہیں۔ مریدین بڑے حیران ہوئے، لجپال ابھی تو بات چل رہی تھی، ابھی تو ذکر معراج کا چل رہا تھا، درمیان میں یہ کیا ہے، میرا نام بھی عبد القادر نہیں، جے نہ منوایا تو پھر کہنا۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، ابھی منظر دیکھنا، رب کیسا منظر لائے گا۔ قبلہ وہ یہودی چلتے چلتے گھر میں پہنچتا ہے، اپنی بیوی کو بولا کھانا تیار کر کے سامنے لا، اس نے کہا تھوڑی دیر ہے، جاؤ پانی بھر کے لاؤ۔ مٹکا اٹھایا، پانی کا لے کے جاتا جاتا دریا ندی نالے پہ پہنچا، وہاں اس دریا کے اوپر اس نے مٹکا رکھا، دل کا ارادہ بنا یار تھوڑا سا نہا بھی لوں، گرمی کا موسم جو ہے، اس نے کپڑے اتارے سائڈ پہ رکھے، غوطہ لگایا، ادھر سے اس کا غوطہ لگانا تھا، میرے مالک کائنات کا فرمانا تھا، او جبریل جی رب جلیل، فرمایا دیکھتا نہیں ہو میرے غوث کا منکر، پھر میرے غوث کے منہ سے نکل بھی جائے کہ تجھے نہ منوایا تو مجھے غوث نہ کہنا، مجھے عبد القادر نہ کہنا۔ جی میرا رب کائنات کیا حکم؟ فرمایا جا اسے غوطہ دے کے دوسری طرف نکال، یہاں سے داخل ہوا تو مذکر تھا، وہاں سے نکلے تو مؤنث بن جائے، یہاں سے داخل ہوا تو مرد تھا، وہاں سے نکلے تو عورت بنا دینا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ چاہے تو مرد بنائے چاہے تو عورتیں بنائے، اس کا خزانہ بے بہا، اس کا علم بے بہا، اس کی قدرت بے بہا، وہ چاہے تو 100 بندوں کے قاتل کو جنت عطا فرما دے، وہ رب ہے، چاہے تو نیکوکار کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، اس نے کہا عدل کریں تے تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جاواں میں جے منہ کالے۔ خدا کا فضل تو پھر فضل ہے نا، اس کی عنایت تو پھر عنایت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار ہے، یہ سیاہ کار ہے، یہ بد کردار ہے، وہ یہ دیکھتا ہے بس مجھے اس کی ایک ادا پسند آ جائے، اس ایک ادا کے صدقے میں اسے جنت بھی عطا بنا دوں گا اور جنتی بھی بنا دوں گا۔ وہ علماء نے لکھا ہے نا کہ ایک خاتون اپنے عاشق کو بلانے کے لیے ایک ڈھیلا اٹھایا زمین سے، مارنے لگی، وہ ڈھیلا عاشق کو تو نہ لگا لیکن ایک گارا بنا ہوا تھا، مسجد کی لپائی کے
کے لیے وہ ڈھیلا اس گارے میں جا گرا اور مسجد کے اندر لگ گیا. لوگ نماز پڑھتے تھے, اللہ اللہ ہوتا تھا. جب وہ عورت مر گئی تو مالک کائنات نے اس کو جنت عطا فرمائی. پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے عورت تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے جنت دے دی. کہا تو اس لائق تو نہیں تھی. اس نے کہا ہاں پر میرا پھینکا ہوا جو روڑا تھا وہ مسجد کے اندر لگا, اللہ نے اس کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دی ہے. اس کی رحمت و بہانے تلاش کرتی ہے. وہ کہتی ہے بس بہانہ تھوڑا سا کر لے, کوئی ایسی نیکی کر لے, میں تجھے جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما دوں, تجھے جنتی بنا دوں. کائنات دیکھتی رہے. وہ زبیدہ خاتون تھی, ہارون رشید کی بیوی. کسی نے پوچھا وہ اتنی نیک سالہ عورت تھی, بڑی نیک سالے. حج کرنے کے لیے جب خانہ کعبہ میں پہنچتی ہے تو اس نے حالات دیکھے کہ یہاں پر درخت نہیں ہے. تو اس نے پوچھا لوگ حج کیسے کرتے ہیں؟ کہا پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. اس نے کہا یہاں درخت لگا دیے جائیں. درخت لگا دیے گئے. زبیدہ خاتون نے آرڈر دیا یہاں عرب کے اندر پانی نہیں, مکہ مدینہ کے اندر نہر کھود کر یہاں لائی جائے. نہر کھدوا دی گئی. وہاں اب آج تک وہ موجود ہے نہر, پانی نہیں چل رہا لیکن اب تو خشک ہو چکی ہے. وہ نہر کھدوا دی, بڑے بڑے کام کر دیے. جب مر گئی تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اے زبیدہ خاتون تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا تو بخشی گئی. اس نے کہا ہاں ہاں میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے. پوچھا کس بیس پہ بخشا ہے؟ کون سی نیکی تیری پسند آئی ہے؟ کیا جو تو نے درخت لگائے تھے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیا تو نے نہر کھدوائی تھی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جو غریبوں کو دیتی تھی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کون سی نیکی پسند آئی؟ تو زبیدہ خاتون نے کہا وہ نیکی میرے رب کو پسند آئی کہ ایک بار اذان ہو رہی تھی, میں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, مجھے خوف آیا کہ میرے رب کا نام ہے, چلو سر تو چھپا لوں. کہتی ہے کہ مجھے اتنا ایک بار خیال آیا, میں نے دوپٹہ اٹھایا, سر کے اوپر رکھ کر سر اوڑھ لیا تاکہ میرے رب کا نام آ رہا ہے. کہا میرے رب کی بارگاہ میں, جب میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوئی میرے اللہ نے فرمایا فرشتو مجھے اس کی کوئی نیکی پسند نہ بھی ہو مگر یہ نیکی ضرور پسند ہے. اندازہ لگاؤ وہ رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے, کسی طریقے سے بندہ میرے قریب آ جائے, بندہ میرا بن جائے, پھر میں اس کا بن جاتا ہوں. فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل. مالک کائنات فرماتا ہے میرا بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا قرب اتنا حاصل کر لیتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, اس کے زبان بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہوتا بندہ ہے لیکن طاقتیں میں خدا کی ہوتی ہیں. اندازہ لگا. تو ادھر سے میرے رب کریم نے فرمایا جبریل جی میرے مولا, فرمایا جبریل جا اس بندے کو, اس مرد کو ادھر سے نکال کے عورت بنا دے. جب ادھر سے نکلا تو نکلی, نکلا نہیں نکلی, عورت بن چکی تھی. بڑی حیران یہ کیا ہوا, تن کے اوپر کپڑا نہیں, جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں. بڑی پریشان ندامت ہوئی تو سوچتے سوچتے کھڑی ہے, دیکھ رہی ہے کہ کپڑا کہاں سے ملے, اپنے جسم کو ڈھانپوں. ادھر سے دھوبی کپڑے دھو رہا تھا, اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا مسمو کا یا اختی, اے میری بہن تیرا نام کیا ہے؟ خاموش رہی. پھر اس نے پوچھا خاموش, تیسری بار اس نے پوچھا خاموش. اب کیا بتاتی؟ تھا زید بن زینب چکی تھی, تھا مرد بن عورت چکی تھی. بڑی حیران. خیر اس نے چادر پھینکی, اس نے چادر اوڑی, گھر لے گیا. شادی کی 1 سال 2 سال 3 سال حتیٰ کہ 7 بچے اللہ نے دیے. 7 بچے پالنے کے بعد ایک بار گھر میں بیٹھے بیٹھے سہیلیوں نے کہا آؤ دریا پہ نہانے چلتے ہیں, گرمی کا موسم ہے. اس کو پتہ نہیں تھا یہ تقدیر کے فیصلے ہی کچھ اور ہیں. وہ سوچتا کچھ اور ہے. میرے پیر علی فرماتے ہیں سچیندہ کچھ ہاں تھیندا کچھ ہے, دماغ سوچاں تے ویندا رج ہے. آسان تنیوا بال رکھے نا, وہی ہوائی کہنی ویندا بوجھ ہے.
آساں تڈیوا بال رکھے نا ہوا بھی کہنی ویندا بجھ ہے آساں تڈیوا بال رکھے نا آس امید دڈیوا بال رکھے نا انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے میرا رب کہتا ہے انسان یہی تو میری ربوبیت ہے یہی تو میری قدرت ہے سوچتا تو کچھ اور ہے تقدیر میں کچھ اور ہے ہوتا وہ ہے جو تقدیر خدا ہے خیر اس نے جب اب سہیلیوں نے کہا وہ چلے دریا پہ نہانے کے لیے بڑے بیٹوں کو کہتی ہے چھوٹوں کا خیال رکھنا میں ابھی نہا کے واپس آ جاتی ہوں چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے کپڑے اتار کے پھر غوطہ لگایا ادھر سے میرے مالک کے کائنات نے فرمایا جبریل جی میرے مولا فرمایا جا اسے دوبارہ غوطہ دے کے اسی کنارے پہ نکاح جیسے تھا ویسے بنا دے جیسے مرد تھا ویسے اسے مرد بنا دے جبریل نے اسے غوطہ دیا دوسری سمت نکال دیا اب مرد بن چکا ہے جلدی جلدی کپڑے پہنے مٹکا اٹھایا گھر میں گیا بیوی پوچھتی ہے میرے سر کے تاج اتنی جلدی آ گئے اندازہ لگاؤ وہ پوچھتی ہے میرے سر کے تاج پہلے بھی پانی لینے جاتے تھے آج اتنی جلدی آ گئے کیا ماجرا ہے کیا بات ہے وہ اتنی جلدی پانی کہاں سے لایا اس نے کہا رے نادان یہ جلتی ہے تو پھر وہ کیا تھا اس نے کہا یہ جلتی ہے تو پھر وہ کیا تھا کہ 7 سال بچے بھی دینا بیوی بھی بن جانا وہاں رہنا بھی صحیح پھر وہ کیا تھا کہتا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا پہلے چلتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں جس نے یہ سے وہ بنایا تھا جس نے یہ سے وہ بنایا تھا چلتے چلتے آیا ابھی آپ اسی ذکر میں بیٹھے تھے نبی کا معراج ہی ہو رہا تھا وہی محفل بیان ہو رہی تھی سامنے سے آ کے کہتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں میرا وجدان کہتا ضرور کہتا ہوگا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا کیا کہے گی یہ دنیا کہ غوث البرا کا منگتا ہے پھر تمہارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ شان ہوتی اللہ والوں کی یہ اللہ کے پیارے لوگوں کی شان یہ ان کی عظمتیں آؤ تمہیں سناتا ہوں ایک وہ بھی اللہ والا ہے جسے بو علی کلندر کہا جاتا ہے چلتے چلتے بو علی کلندر کہا جاتا ہے چلتے چلتے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے بندر کا تماشا لگایا ہوا ہے قریب گئے پوچھا میاں جی یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا یہ تماشا ہے آپ کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے اس نے بندر کا تماشا دکھایا اس کے بعد پیسے مانگنے آیا اس نے کہا جناب پیسے 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 دو لینے کے بعد آپ کی باری آئی کہا مولوی جی آپ بھی پیسے دو آپ نے فرمایا میاں جی میرے پاس پیسے نہیں اس نے کہا جناب تماشا اس لیے تھوڑا دکھایا تھا کہ پیسے نہ دو میں تو پیسے کے لیے تماشا کرتا ہوں لہذا مجھے پیسے چاہیے جلدی کرو پیسے دو حضرت نے فرمایا میاں جی معاف کر دو پھر کبھی لینا اس نے کہا معافی ہمارے کھاتے میں نہیں پیسے دو حضرت جی نے فرمایا میاں چلو پیسے نہیں بھی صحیح تم نے تماشا دکھایا ہم بھی تمہیں تماشا دکھاتے ہیں
تم نے تماشا دکھایا، چلو تماشا دیکھ لو۔ اس نے کہا دکھاؤ جی تماشا۔ آپ کے پاس ایک سوٹی تھی، ایک اس کے پاس تھی، فرمایا تیسری سوٹی بھی لے آؤ۔ وہ بندہ تیسری سوٹی لے آیا، آپ نے زمین کے اندر ایک سوٹی بھی گاڑی، دوسری بھی گاڑ دی، تیسری اس کے اوپر رکھ کر فرمایا اس کے قریب آ جاؤ۔ جیسے بندہ قریب آیا آپ نے اس کو دھکا دیا، وہ دوسری طرف جا گرتا ہے۔ جب آنکھ کھلی دیکھا کیا لوگ دوڑ رہے ہیں، پوچھا یار کدھر دوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا وقت کا بادشاہ مر چکا ہے، نئے بادشاہ کی چنائی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کیا طرز ہے، کیا ووٹنگ کا سلسلہ؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا مجلس شورا؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر کیسے بادشاہ بنے گا؟ اس نے کہا ہمارے عرف، ہمارے علاقے کا رواج یہ ہے کہ پرندہ اوپر دیکھتا ہے تو کہ یہ پرندے کے منہ میں گوشت ہے، یہ گوشت جس کے گود میں گرائے گا وہ وقت کا بادشاہ بن جائے گا۔ یہ پڑھا ہے، ایک دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، ایک گزرا، اس نے کہا میاں جی تم کیوں پڑے ہو؟ اٹھو میرے ساتھ چلو، تم بھی تو قسمت آزماؤ، دیکھو شاید تم بادشاہ بن جاؤ۔ کہنے لگا یار میں تو مسافر ہوں، میں تو اس علاقے میں بھی نہیں آیا ہوں، میں کیسے بادشاہ بنتا ہوں؟ اس نے کہا یار اس کے خزانے میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ وہ اس کے خزانے میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تو ہی وقت کا بادشاہ بنے۔ خیر وہ لے گیا، آگے دامن پھیلا کے کھڑا ہے، پرندے نے اسی کی گود میں گوشت ڈالا، لوگوں نے اسے وقت کا بادشاہ بنا دیا، بادشاہی چلا رہا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا 7-8 سال بادشاہی سنبھالتا رہا۔ ایک بار وزیروں کے ساتھ چلتے چلتے جنگل میں جا پہنچا، گھوڑے کو اٹک لگی، پاؤں جو پھسلا گھوڑے کا، گھوڑا جو ایسے جا گرا، منہ کے بل گرتا ہے، جیسے گرا وہیں آ کے پڑا تھا، تڑپ کے کہتا ہے حضور بس، حضور بس۔ آپ نے فرمایا ہاں میاں بس۔ کہنے لگا حضور ابھی تو ابتدا بنی تھی۔ فرمایا میاں تم نے بھی اتنا تماشا دکھایا تھا، اوے ہمارا ابھی دل ہی لگا تھا کہ تو نے تماشا ہی ختم کر دیا۔ لو جتنا تم نے تماشا دکھایا اتنا ہم نے بھی تمہیں دکھایا۔ لو میاں خوش ہو گئے ہو کہ نہیں؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے پیارے ہوتے ہیں، یہ میرے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اپنا بناتا ہے۔ وہ کبھی تو غوث اعظم بنتا ہے، کبھی تو پیر جیلانی بنتا ہے، کبھی تو محبوب سبحانی بنتا ہے، کبھی تو ابو علی قلندر بنتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ او میرا دوست ان پہ اعتراض نہ کر، اور ان کی بارگاہ میں تو زانو ہو کے بیٹھ جا، اللہ تیرے مقدر کو بھی سنوار دے گا۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ سنوار دیتا ہے، لیکن دل صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ والے بڑی عظمتوں والے، اللہ والے بڑی شانوں والے، اللہ والے بڑے مقام والے، مگر سب میں جو اعلیٰ مقام جسے اللہ نے دیا وہ میرا غوث پاک ہے۔ اسے محبوب سبحانی، پیر جیلانی، قندیل نورانی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید قیامت تک جو میرا مرید ہوگا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا، جی حضور فرمایا قیامت تک کبھی وہ کفر کی موت نہیں مرے گا۔ اندازہ لگاؤ، آپ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے نا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، فرمایا وہ کبھی کفر کی موت نہیں مرے گا۔ یہ ساری کرامات آپ نے جب سن لی نا حضور غوث پاک کی، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی ہے، انسان ہے بندہ، اتنا بڑا دعویٰ کہ قیامت تک میرا مرید کفر کی حالت میں نہیں مرے گا، جب بھی مرے گا ایمان کی حالت میں مرے گا، اور ایک ہی بندے کو اتنا کچھ دکھا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا صاحب شیخ شادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گلستان کے اندر نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں پہنچا زیارت کعبہ کے لیے، آگے کیا دیکھتا ہوں، ایک بندہ ہے جس نے اپنا سر چوکھٹ کعبہ کی چوکھٹ پہ رکھا ہوا ہے، رگڑ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے،
کہتا کیا ہے اللہ جے قیامت کے دن مجھے نہیں بخشنا تو پھر مجھے نبی نہ کر کے اٹھانا۔ پوچھا گیا، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں قریب ہوا، دیکھتا ہوں جب وہ اس نے سر اٹھایا تو میں بڑا حیران رہ گیا، وہ کوئی عام نہیں، وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تھے۔ یہ ان کی عاجزی کا عالم ہے۔ 40 سال تک وہ اللہ والا 40 سال تک پڑھتا رہا مدارس میں، ماں سے بھی جدا، باپ سے بھی جدا، دین متین، خدا کا دین، رسول اللہ کا دین پڑھتے رہے۔ جب اتنا پڑھ کے کسی نے پوچھا حضور کہاں سے مقام ملا؟ فرمایا قطبیت تو مجھے اس وقت مل گئی تھی جب میں ابھی دین پڑھ رہا تھا، یعنی دین کا طالب علم تھا، اس وقت میں کتب بن چکا تھا۔ فرمایا غوثیت تو پھر مجھے بعد میں ملی۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ شانیں ہیں، ساری رات کھڑ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے عام نہیں، جو تمہیں دکھتے ہیں وہ حقیقت میں نہیں، جو حقیقت ہے وہ پھر خدا جانتا ہے۔ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک کائنات ہمیں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ محبت، الفت، عقیدت نصیب فرمائے۔ ان لوگوں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو بندہ میری یاد میں میرا ذکر منائے گا نا، فرمائے میں غوث پاک گارنٹی دیتا ہوں وہ کبھی بھی بے ایمان نہیں مرے گا، جب بھی مرے گا ایمان کی حالت میں مرے گا۔ تو آپ حضرات کوشش کیا کریں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا کریں، ذکر کیا کریں، بڑی عظمتیں ہیں۔ تو یہ جنہوں نے حضور غوث پاک کو آزمایا تو پھر ان سے پوچھیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا ممتاز احمد صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ریل گاڑی میں کہتے ہیں کہ میرے پاس جائے نماز تھی، میرے ساتھ ایک بد مذہب بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس بھی جائے نماز تھی، کہتے ہیں اس نے جلدی جائے نماز نکال کے نا سامنے رکھ دی، کہنے لگا حضرت یہاں پہ نماز پڑھیے۔ تو کہنے لگا میں استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ بد مذہب ہے، تو میں کیسے اس کی جا نماز پہ نماز پڑھوں گا؟ کہنا میں اپنی جا نماز بڑی تلاش کری، مجھے جا نماز نہ ملی۔ کہتا ہے میں نے وہیں دل میں بیٹھے کہا، میں نے کہا حضور غوث پاک میں آپ کے در کا منگتا ہوں، آج میری عزت رکھ لے، میری جائے نماز تھی لیکن مل نہیں رہی، کہاں گئی ہے؟ فرماتے ہیں جس بیگ کو میں بار بار کھول رہا تھا جب دعا کر کے ہٹا ہوں ایسے کھولتا ہوں تو سامنے جائے نماز پڑی ہے۔ یہ میرے غوث پاک ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں، استاد مولانا ممتاز احمد صاحب میرے استاد صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ فرماتے ہیں میں دادا صاحب کی دربار پہ گیا، کہتے ہیں بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی کہ مزار کے اندر جانے کے لیے نا لائن میں جانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں جیسے میں گیا نا تو میں نے کہا بھائی بہت بڑی لائن ہے، میں نے ڈرائیور کو کہا، بڑے نفیس طبیعت کے استاد صاحب ہیں، بڑے نفیس طبیعت کے، اتنا اللہ نے میرے استاد کو اتنا شہنشاہ بنایا نا، روزانہ نئی گاڑی پہ بیٹھ کے آتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں گے روزانہ نئی گاڑی پہ، پروٹوکول بڑا عجیب ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، ان کی عظمتیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ خواجہ جو ملتان کی بہت بڑی پارٹی ہے نا، خواجہ معصوم صاحب، ان کے وہ امام صاحب ہیں، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلاس فیلو ہیں، مولانا ممتاز احمد صاحب میرے استاد صاحب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا نا میں نے ڈرائیور کو کہا ڈرائیور بات سیدھی سادھی ہے، میں لائن میں لگنے والا نہیں ہوں، میں تو غوث پاک کے در کا منگتا ہوں، تو میں لائن میں نہیں لگوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی ادھر کھڑا ہی تھا اور اس کا موقع تھا، کہتے ہیں سیکورٹی والے حضرت جی آپ پہلے اندر چلے جائیے، لائن کو چھوڑیں، آپ کے لیے راستہ اور بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اب ان کا وہ بہت بڑا جملہ جو خاص کر مریدوں کے لیے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں منگتا ہوں غوث پاک کا۔ میں وہیں کھڑے ہو کر داتا صاحب کو کہا، میں نے کہا داتا جی میں صرف سلام بھرنے آیا ہوں وگرنہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ بڑا جملہ تھا۔ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے داتا صاحب کو کہا، میں نے کہا حضور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ مطلب کیا تھا حضور میں آپ کے دروازے سے مانگنے نہیں آیا، میں صرف سلامی کے لیے آیا ہوں، اگر میں مانگتا ہوں تو وہ میرا غوث پاک ہے، بس میرا پیر غوث ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ فرماتے ہیں کہ بس کمال ہی تھا، پھر میرے داتا کی وہ برکتیں وہ نزول ہونے لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ کمال ہی کمال، یہ میرے غوث پاک کی عظمتیں، خدا کی قسم حضور غوث العالمین کا مرید دنیا کے جس مرضی کونے میں پھر رہا ہو پھر وہ عام نہیں ہوتا، کائنات کے اندر بہت بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ ہم علیہ الا البلاغ المبین، سنتے نہ فرمائے۔